پھر کے بعد ہوتی ہے۔ ہاں یہ ایک تحفہ آپ کو آج اور دے رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا یہ بھی پرانا خطاب ہے، پچھلا آپ کو یاد ہے آپ آئے تھے جب شان صدیق اکبر کانفرنس ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ خطابات کروا لیتے ہیں اور بعد میں اس کو کتابی صورت میں چھاپتے نہیں اور دیتے نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیا، اتنا اہم جامع چیز ملے تو تقسیم کر دیں۔ تو شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطاب جو چھپ گیا ہے، اس میں آپ کا مقام قربت و معیت ہے، اور ایک اور موقع پر کوئی خطاب اگر کوئی سبیل بن گئی آئندہ سال کسی وقت اللہ کو منظور ہوا تو بقیہ کر دوں گا شان فنائیت و صدیقیت، تو پھر اس کی ایک قسط اور بھی آ جائے گی۔ اور صدیقیت وہ مقام ہے جو ولایت میں نبوت کے بعد سب سے بلند ترین مقام ہے۔ اس پر محدثین نے بات کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی ایک بھی محدث ہوا، میری امت میں کوئی ایک بھی محدث ہوا، مکلم ہوا، ملہم ہوا، یعنی جس پر اللہ الہام کرے، جس سے اللہ کلام کرے، مکلم ہوا، یہ باب تفعیل سے ہے، مکلم یا محدث باب تحدیث باب تفعیل سے، جس سے اللہ بات کرے، کلام کرے، الہام کرے، اگر ایک بھی اگر ہوا تو وہ عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بعضوں نے اس مقام کو بلند کہا، تو اس پر ائمہ نے محدثین نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک مکلم اور مفہم اور ملہم اور محدث سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، آقا نے فرمایا پہلی امتوں میں ہوتے تھے، میری امت میں ایک بھی ہوا تو عمر ہوں گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کا مقام آپ کے مکلمیت سے بھی بلند ہے، آپ کا درجہ صدیقیت کا ہے۔ تو یہ دے دیا۔ میں اب یہاں آیا ہوں تو مجھے بعض طلباء نے، شاگردوں نے، بعض علماء احباب نے بتایا کہ بعض لوگ ہمارے ہاں بدقسمتی مناظرہ کے مزاج نے اپنے مسلک سے بھی لوگوں کو بیگانہ کر دیا ہے، راہ اعتدال سے بھی بیگانہ کر دیا ہے، اور وہ لذت و حلاوت روحانیت جو تھی اس کو بھی نکال دیا ہے مناظرہ کے ماحول نے۔ تو مجھے کئیوں نے بتایا کہ وہ کوئی لوگوں نے کتاب لکھ دی ہے، تو کتابیں تو ساری زندگی لکھتے ہی رہے ہیں، اس کا ہم نوٹس کبھی نہیں لیتے، ہر ایک کا حق ہے، کوئی 100 بھی لکھ دے نا اگر ہمارے خلاف تو مجھے ناراضگی نہیں ہوتی، میں خفا نہیں ہوتا، اس کا حق ہے، چلو اس کو اگر ایسی باتوں پر لکھنے کا شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے، ہمارا شوق کچھ اور چیزوں پر لکھنے کا، ہم وہ لکھتے رہیں گے، امت کو دیتے رہیں گے، فرق نہیں۔ مگر ایک خیال آیا کہ انہوں نے وہ بنا دیا کہ شاید کوئی ہمارا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی نفی میں ہے معاذ اللہ، سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کی شان کو کثرت کے ساتھ سن کے سمجھا کہ شاید معاذ اللہ کو ہم تفضیلی ہیں یا ہم کہ ان کی افضلیت کے نفی، تو یعنی لوگوں میں میری جو جد و جہد کا ایک گوشہ یہ ہے کہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کے ایک عرصہ سے جب سے یہ شیعہ سنی مناظرے اور بحثیں اور شیعہ حضرات کی طرف سے بعض بڑی زیادتیاں اور بعض صحابہ کرام کی گستاخیوں کی کتابیں اور ایسے معاملات بہت زیادہ خاص علاقوں میں ہوئے اور ایک مناظرہ اور رد و تکرار کی جب ماحول چلا ہے تو بعض لوگوں کی وجہ سے نادانستہ اہل سنت کے عقیدے میں خارجیت کی گرد کا اثر ہو گیا ہے، خارجیت کی گرد آ گئی ہے، تو میں نے یہ بھی چاہا باقی کاموں کے ساتھ اس گرد کو بھی جھاڑا جائے اور اہل سنت کے اس اصل عقیدے کو محبت اہل بیت کے حوالے سے اجاگر کیا جائے جس کو خارجیوں نے گرد آلود کر دیا تھا۔ اب بعض ساتھیوں کو یہ عمل پسند نہیں آیا یا شاید سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم افضلیت صدیق اکبر کے قائل نہیں معاذ اللہ، تو یہ کتابچہ جو ہے یہ پھر سارے ان کی بند دریچے کھول دے گا انشاءاللہ۔ وہ لوگ فوری طور پہ دوسری سمت چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ بات کر دی تو اگر توحید کی بات کر دی تو وہ سمجھ جاتے شاید وہابی ہو گیا ہے، تقسیم کر دی ہے نا، جو توحید کی بات اللہ کی بات بہت کرے وہ وہابی ہے، جو رسول کی شان اور عشق اور محبت کی بات کرے وہ بریلوی ہو گیا ہے، جو گویا باقی جو بند یا باقی لوگوں کو کوئی رسول سے غرض ہی نہیں ہے، جو رسول کی بات کرے اس کو بریلوی بنا دیا، جر دیا عنوان، جو توحید کی اور نور توحید کی بات کرے اسے وہابی بنا دیا، جو صحابہ کی بات کرے اب وہ سنی رہ گیا ہے، جو اہل بیت کی بات کرے وہ شیعہ ہو گیا، تو یہ تقسیمات کر دی ہیں ہم، یہ دیواریں یہ جو ناجائز تقسیمات کی مٹا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ اہل سنت عقیدہ اس بات کا ہے کہ جس مسلک سے بہتر توحید کہیں نہ ملے،
جس سے بہتر عشق و ادب رسالت کہیں نہ ملے، جس سے بہتر حب اہل بیت کہیں نہ ملے، جس سے بہتر تکریم تعظیم صحابہ کہیں نہ ملے، اور جس سے بہتر نسبت اولیاء و صالحین کہیں نہ ملے۔ جہاں یہ پانچوں چشمے مل جائیں اس جگہ کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی لوگ ایک ایک چشمے کے ساتھ وابستہ ہیں، باقی ایک ایک چشمے سے وابستہ، جہاں پانچوں ندیاں ملتی ہیں اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اور اس کی جو اصل جلا ہے عقیدے کی وہ اولیاء اور صوفیاء کے عقائد کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ اشارہ سمجھ گئے میں نے جو کیا، بعض لوگوں کی جو مجھے خبر یہاں پہنچا ہوں تو بعض لوگوں نے دی، تو یہ کتاب چاپ، یہ وہ خطاب تھا، میں نے کہا تو آپ کتاب کیوں نہیں چھاپتے، ایسی چیزیں چھاپتے رہا کریں، تو یہ انہوں نے چھاپ دیا تھا، تو آپ کے لیے تحفہ سب کو مل گیا۔ تو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں، بھائی بابا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمیں اہل سنت کا عقیدہ کون سکھائے گا؟ لوگ سن کر سنی ہوئے ہیں، ہم دیکھ کر سنی ہوئے ہیں۔ لوگ سن کر پڑھ کر سنی ہوئے ہیں، تو پڑھا اور سنا تو ہم نے بھی ہے، یہ تو مشترک ہے، ہم دیکھ کر سننی ہے۔ اب میں اس سے زیادہ میں کیا کہتا ہوں، لوگوں کے اس دور میں ہاضمے میں اچھے نہیں رہے، وہ کھیر پکاتے محمد بخشا کتے آگے دھرنی، وہ میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک حشر ہو چکا ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب حق ہے مگر اپنے بھائیوں کو، ستیلے بھائیوں، ان کو نہ سنانا، مصیبت میں ڈال دیں گے۔ تو جو یوسف علیہ السلام کا جو نصیب عظیم تھا اس میں سے ایک حصہ زندگی میں ہمیں بھی مل چکا ہے۔ ایک تھوڑی سی بات بتا دی تھی تو ستیلوں نے ایک قیامت بپا کر دی قیامت بپا کر دی، اس لیے پھر بہت سی باتیں پھر ہم نہیں کہتے۔ اگلے زمانے تھے، لوگوں میں لوگ حسن عقیدہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے تو دوسروں پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ اب اتنا کذب کا اور کذب کا زمانہ آ گیا، سمجھتا ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، اس لیے وہ باتیں اب کہنے کا دور نہیں رہا۔ اگلے کہہ بھی گئے، لکھ بھی گئے، کہہ بھی گئے، لکھ بھی گئے۔ تو ہمیں سنی تو الحمدللہ تعالیٰ آپ علماء، جتنے علماء کونسل کے لوگ ببانگ دہل کہا کریں، ہم اگر 10 سال بھی اہل بیت کی محبت اور فضیلت کے بیان میں لگا دیں، 50 سال بھی لگا دیں، تو دراصل خارجیت کی گرد جاڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کبھی کوئی نہ لے، ببانگ دہل کہا کریں کہ ہمارا افضلیت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور ترتیب فضیلت صحابہ کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے جمیع ائمہ علماء کا سواد اعظم کا صدیوں سے ہے۔ ہمارا رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسے اپنے ہمیں کوئی تبدیلی مبزیلی کیا ہے کہ کوئی اپنی عاقبت نہ خراب کرتا پھرے، چونکہ جھوٹی تہمت ہے اور اللہ کو جھوٹی تہمت گوارا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، گناہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ وہ اسی جس کو چاہیں جو بنا دیں، جس کو چاہیں جو بنا۔ آپ جب جاتے ہیں ببانگ دہل کہا کریں کہ سنیت کا عقیدہ یہاں سے زندہ ہو رہا ہے، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو یہ الحمدللہ